على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء صدق الله العظيم وصدق بلغ العظيم النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے جو شریعت و سنت پر عمل کرنے پر کافی زور دیتا ہے. شریعت دراصل وہ نظام الہی ہے جو انسان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بناتا ہے، اور سنت اس شریعت کا عملی نمونہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جلوہ گر ہے. سلسلے نقشبندیہ میں شریعت و سنت پر کافی زور دیا جاتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی پر کافی زور دیا جاتا ہے. اسی سلسلے نقشبندیہ کی ایک ابتری شخصیت سراج الاولیاء، مشکات العارفین، شیخ طریقت، مرشد برحق، عاشق رسول، عارف باللہ، حضور آقا نعمت، علم ظاہر و باطن کے سنگم حضور علی علیہ رحمت رضوان کی مبارک ذات گرامی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو فضل خداوندی اور عشق و عرفات کی ایک نشانی تھی کہ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ کی ولایت اور خدا شناسی کے لیے یہ دلیل سب پر بھاری ہے کہ آپ کی توجہ خاص سے بے شمار ویران دل جگمگا اٹھے اور لاکھوں کروڑوں انسان راہ راست پر آ گئے. حضور علی رحمت رضوان مسلکن سنی حنفی اور مشربن قادری چشتی نقشبندی تھی، کیونکہ آپ کو تینوں سلسلوں سے اجازت و خلافت حاصل تھی، مگر آپ سلسلے نقشبندیہ ہی میں مرید کیا کرتے تھے، سلسلے نقشبندیہ ہی میں بیعت کیا کرتے تھے. اس لیے کہ سلسلے نقشبندیہ وہ عظیم الشان سلسلہ ہے جو شریعت و طریقت کے امتزاج کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے. سلسلے نقشبندیہ کی پہلی کڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سلسلے نقشبندیہ کا شجرہ ملاحظہ کیجئے، دیکھیے اس شجرے میں کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں. ذرا آپ ملاحظہ کیجئے. سلسلے نقشبندیہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے. سب سے پہلے حضور اکرم سید اعظم نور مجسم تاجدار ابو اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا حضرت صدیق اکبر کو. حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ بنایا حضرت سلمان فارسی کو. حضرت سلمان فارسی نے خلیفہ بنایا حضرت قاسم کو، جو حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں. پھر حضرت قاسم نے خلیفہ بنایا حضرت جعفر صادق کو. پھر حضرت جعفر صادق نے خلیفہ بنایا حضرت بایزید بستامی کو. حضرت بایزید بستامی نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ ابو علی فارمدی کو. حضرت خواجہ ابو علی فارمدی نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی کو. حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ عبدالخالق غزوانی کو. حضرت خواجہ عبدالخالق غزوانی نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ عارف یوگری کو. حضرت خواجہ عارف یوگری نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ محمود فرنوی کو. حضرت خواجہ محمود فرنوی نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ عزیزانی علی رحمت تنی کو. پھر حضرت خواجہ عزیزانی علی رحمت تنی نے خلیفہ بنایا حضرت بابا سماسی کو. حضرت بابا سماسی نے خلیفہ بنایا حضرت امیر کلال کو.
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا مفتی صاحب پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے خلیفہ بنایا حضرت مولانا علاؤالدین اختار کو حضرت مولانا علاؤالدین اختار نے خلیفہ بنایا حضرت مولانا یعقوب چرخی کو حضرت مولانا یعقوب چرخی نے خلیفہ بنایا حضرت مولانا عبید اللہ احرار کو حضرت مولانا عبید اللہ احرار نے خلیفہ بنایا حضرت مولانا زاہد ولی کو حضرت مولانا زاہد ولی نے خلیفہ بنایا حضرت مولانا درویش امکنگی کو حضرت مولانا درویش امکنگی نے خلیفہ بنایا حضرت مولانا امکنگی کو اور حضرت مولانا امکنگی نے خلیفہ بنایا حضرت باقی باللہ اور حضرت باقی باللہ نے خلیفہ بنایا امام ربانی مجدد فسانی حضرت شیخ احمد سرہندی کو سبحان اللہ بہت اچھا بنایا حضرت خواجہ معصوم کو حضرت خواجہ معصوم نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ سیف الدین سرہندی کو حضرت خواجہ سیف الدین سرہندی نے خلیفہ بنایا سید نور محمد بتایونی کو سید نور محمد بتایونی نے خلیفہ بنایا مرزا مظہر حق جانے جانا کو اور مرزا مظہر حق جانے جانا نے خلیفہ بنایا مولانا غلام علی شاہ کو مولانا غلام علی شاہ نے خلیفہ بنایا مولانا عیسیٰ اخن کو حضرت مولانا عیسیٰ اخن نے خلیفہ بنایا حضرت مولانا روح اللہ اخن کو حضرت مولانا روح اللہ اخن نے خلیفہ بنایا مولانا جانے جانا اخن کو مولانا جانے جانا اخن نے خلیفہ بنایا مولانا رمضان اخن کو اور مولانا رمضان اخن نے خلیفہ بنایا سید میرا جان آقا کو سید میرا جان آقا نے خلیفہ بنایا سراج الاولیاء مشکات العارفین شیخ طریقت مرشد برحق علم صاحب و باطل کے سنگم آقا نعمت حضور علی علیہ رحمت رضوان کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت اچھا پھر حضور علی نے اجازت خلافت سیادت قیادت یہ سب کے سب سیدی بابو حضور کے حوالے کیا ارشاد فرمایا اے میرے مریدو یقین کے کان سے سن لو میں تمہاری بھی اس شمع فیروزہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تمہارے گھر میں اندھیرا ہو جائے کنیکشن جوڑ لینا تمہارے گھر میں اجالا ہو جائے گا اگر تمہارے گھر میں پریشانی آ جائے کنیکشن جوڑ لینا تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی اگر تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے کنیکشن جوڑ لینا اللہ تبارک و تعالی مشائخ نقشبندیہ کے صدقے میں تمہارے گھر کی مصیبتوں کو دور فرمائے سبحان اللہ اس لیے میں کہتا ہوں فیض کے مصباح حضرت سیدی شمس اللہ کا مل رہا ہے فیض ان کا اولیاء کے واسطے اور کسی شاعر نے کہا ہے یہی سے تو حبیب کبریا کی بھیک ملتی ہے بھلا ہم چپ جائیں جو مقدر آزمانے سے نظر آتا ہے ان کو عرش کا زینہ کھٹا شاہید نظر آتا ہے ان کو عرش کا زینہ کھٹا شاہید جو اپنی آنکھیں مانتے ہیں آپ کے آستانے سے اور مسائل کہہ دیے راہ خدا سے منہ نہیں موڑا آپ کا شجرہ ملتا ہے مصطفیٰ کے گھرانے سے آپ کا شجرہ ملتا ہے مصطفیٰ کے اسلامیہ ان کے پاک اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی شفیعنا علی نبینا سیدنا مولانا مولانا محمد درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم حضرات محترم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دو چار بات میں اہم آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجئے اسی سلسلے نقشبندیہ کی افضل شخصیت حضرت امام ربانی مجدد فسانی نے جب بر صغیر میں گمراہیاں پھیل رہی تھی تو حضرت امام ربانی نے مختلف مکتوبات لکھے کسی مکتوب میں آپ نے وزیروں کی اصلاح فرمائی کسی میں بادشاہ وقت کی اصلاح فرمائی کسی میں مفتیوں کی اصلاح فرمائی کسی میں پیروں کی اصلاح فرمائی اور کسی میں جو ہے عام لوگوں کی اصلاح فرمائی جب ان سارے مکتوبات کو اکٹھا کر دیا گیا تو ان مکتوبات کو مکتوبات امام ربانی کے نام سے موسوم کیا جانے لگا اسی مکتوبات امام ربانی سے 4 مکتوب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد میری تقریر ختم پوری توجہ کے ساتھ اگر واقعی میں آپ ربیع الاعراس آئے ہیں اس سے مولانا سمرقندی آئے ہیں تو امام ربانی کے ان 4 مکتوب کی بات پر عمل کریں پہلا مکتوب حضرت امام ربانی
بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایک فرض نماز کو پڑھ لینا 1000 سال کی نفل نماز سے بہتر ہے۔ زکات کا یہ جو پیسہ وقت پر ادا کرنا سونا کے برابر، پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں نفلی طور پر صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ فرائض دین کے ستون ہیں، اسی پر دین کا دار و مدار ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث ارشاد نبی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما تقرب علی بشیء احب مما افترضت علیہ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ وہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوافل کا مرتبہ دوسرے مرتبے پر حضرات محترم دوسرے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت کی ایک نماز پوری رات تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے نماز با جماعت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ عطا فرمائی، اس کے بعد مقتدیوں کی طرف نظر اٹھائے، دیکھا کہ ایک شخص غائب ہے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ فلاں شخص آیا نہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے امیر المومنین شاید کہ وہ شخص سو گیا ہوگا، کیونکہ رات کا اکثر حصہ وہ عبادت میں جاگتے رہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یقین کے کان سے سن لو، اگر وہ پوری رات سوتے رہتے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتے تو ان کی نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں، آج جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آدمی 2400 گھنٹہ عبادت میں گزار سکتا ہے، اگر عشاء کی نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، اگر وہ سوتا رہے لیکن پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر سے لے کر ظہر تک اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور جماعت سے نماز پڑھا، یہ پورا وقت جو ہے عبادت میں شمار ہوتا ہے، وقت بہت کم ہے۔ اور آخری وقت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص فرائض و واجبات میں فرائض و واجبات میں مستحبات اور سنن کا اعتبار کرتا ہے تو یہ ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ چوتھا مکتوب میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم سید عالم نور مجسم تاجدار البجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو ایک سنت پر عمل کرنا ہزاروں سال کے مجاہدہ اور مراقبہ سے بہتر ہے۔ اس لیے دجل و فریب ایالی مکاری کی گرم بازاری کے اس دور میں اگر صحت مند معاشرہ کہیں سے بھی میسر آ سکتا ہے تو وہ سرور کونین کی 23 سالہ زندگی ہے جسے تاریخ اسلام نے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش زحمت میں سمیٹ لیا ہے۔ اس لیے دوستو زندگی کا دمخم اور باقپن لینا چاہتے ہیں تو کہیں مت جائیے، حکومت خضرا کی چھاؤں میں آ جائیے جہاں شبنم میں آنکھوں کو ٹھنڈک دھڑکتے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو